بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم کی مٹھائی کے منکرات۔ اس کا بیان چل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر اعتبار سے حضرت جو ہے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے کل کی تعلیمی بات آ چکی ہے، اسلام کی شان و شوکت کہ پیسے خرچ کرنے میں نہیں ہے، چراغوں کی کثرت نہیں ہے، لائٹنگ ڈالنے میں نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ میں ہے۔ اعمال مسلمانوں کی اسلام کی شوکت کس میں ہے؟ اپنے آپ کو بنانے میں ہے۔ ہمیں صحیح راستے پر چلیں گے، ہمیں صحیح دین پر چلیں گے، شریعت کے مطابق عمل کریں گے، خود بخود اللہ پاک اسلام کو ایک شان دیں گے، شوکت دیں گے، غیر مرغوب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، مسجد کے آباد کی محنت کو چھوڑ کر چاہے کتنا بھی کام کریں گے، وہ سب جو ہے کچھ دیر کے واسطے رہتے ہیں، پھر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آگے فرما رہے ہیں، ایسا ہی بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن مکمل ہو جاتی ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لڈوا بانٹتے ہیں۔ کیا ہے؟ لڈوا بانٹتے ہیں۔ تو یہ لڈوا بانٹنا اچھا ہے یا خراب ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ ایک منکر ختم کے دن شیرینی کا تقسیم کرنا ہے، اور اس کا منکر ہونا اگرچہ خلاف ظاہر ہے، مگر میں سمجھائے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اب مٹھائی ہے، لڈو ہے، یہ مٹھائی اگر ایک شخص کی رقم سے آتی ہے، کون تو بولا میں 10 کے جی دیتا ہوں بول کے مسجد کو، پورے مجمع میں بولا 10 کے جی مٹھائی میں لاتا ہوں لڈو، تو اس کا مقصد ریا اور اشتہار افتخار ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ریا ہوتی ہے، ان دیا رہے تو بول دینے واسطے اس کا نیت ہوتی ہے اکثر۔ اور اگر چندے سے ہوتی ہے، ان 2 کلو ان 2 کلو، یا جو ہے بھائی مٹھائی لانا ہے چندہ لکھاؤ، اگر چندے سے ہوتی ہے تو اس کے تحصیل میں جبر سے کام لیا جاتا ہے۔ تم لکھا نہ دیو، تو پوچھتے ہیں زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور جبر جیسا ایلام بدن سے ہوتا ہے، یعنی تکلیف و ایذا پہنچانا، ایسے ہی اعلام قلب سے بھی، یعنی زبردستی کرے جانی، تو پیسہ دو چندہ لکھائے نا، تو زبردستی کرے جانی۔ جب دوسرے کو دبایا شرمایا، جبر میں کیا شبہ رہا؟ یعنی زبردستی تمہیں بھی لکھاؤ تمہیں بھی لکھاؤ، کو زبردستی لکھا لیتے ہیں۔ ایسا لکھا لے کو مٹھائی کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ خوشی سے اگر دیا تو وہ الگ بات ہے، اب زبردستی جو لکھاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، زبردستی سے کام ہوتا نہیں ہے۔ امام غزل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے، اس کا حکم اسی غصب کا سا ہے جو لاٹھی کے زور سے ہو، مطلب تو دیتا نہیں تو مارا کھاتا۔ مٹھائی بانٹنا ہے سبا، دیتا نہیں، ایسے زبردستی جو ہے مٹھائی بانٹیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایک جنا دیا تو ریا ہے، ریا کا مال کھائے جا نہیں۔ اگر سب کو اگر بانٹتے ہیں تو کسی کو راضی رہتا کسی کو راضی رہتا نہیں، اور سب سے لکھاتے ہیں، تو اس میں بہرحال جو بہت سارے قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں۔ اللہ میاں اس تھوڑی سے میں برکت دیتے ہیں جو رضا یا خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ اگر ذرہ بھی کام کرے، اگر ذرہ بھی چندہ دے، یا ذرہ بھی جو مٹھائی لے، اگر جو ہے خوشی سے اللہ کو راضی کرنے واسطے دے رہا ہے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ اگر زبردستی سے جو ہے لکھائیں گے، زبردستی منگوائیں گے، یا زبردستی جو ہے چائے کا حکم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کون تو چندہ لکھاتے ہیں، بیچارے بازو میں کون تو بیٹھ کو ہے، تمہیں بھی لکھا، کب بولے بیچارے شرما ایک 500 لکھایا، وہ پیسہ حلال ہوتا ہے مسجد کو،
खाली बेचारा बैठ को है, तश्कील करते हैं, तुम्हें भी लिखाओ भेजो को। और उन क्या करता बेचारे सबके सामने शर्माते हुए ये 500 लिखा डालता, वो 500 हराम होता है मस्जिद के वास्ते, क्योंकि वो खुशी से नहीं दे रहा, शर्माए दे रहा है, ज़बरदस्ती देना पड़ता है पूछे बोल के। तो ऐसा चंदा करना भी जायज़ नहीं शरीयत में। उसका ख्याल बहुत ही कम लोग करते हैं, इसका ख्याल क्या बहुत कम लोग करते हैं। आगे फरमा रहे हैं, अक्सर मस्जिदों के लिए भी लोगों से महसल की वजाहत के ज़रिए से वसूल करते हैं। यानी पहले ऐसा होता था कि, अब तो माशाअल्लाह इंतज़ाम हो रहा है, पहले ऐसा होता था भाई तुम्हें चंदा देना मस्जिद को दो, ज़बरदस्ती होती थी। घर को 500 देना, घर को 1000 रुपये देना, घर को 200 रुपये देना, तुम्हें कहीं देते नहीं, ऐसा ज़बरदस्ती करके वसूल करते हैं। तो ये भी हराम है, ये भी नाजायज़ है, इस्लाम में ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। अक्सर मस्जिदों के लिए भी लोगों से हासिल करने वाला वजाहत के ज़रिए से वसूल करते हैं, नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से वसूल करते हैं। तो कहीं देते नहीं जी, साल में एक बार देने का चंदा, ऐसा ज़बरदस्ती करते हैं। फिर इसमें भी बाज़ महज फजूल ज़ीनत के लिए, और जो पैसा लाते हैं वो फजूल कामों में ख़र्च करते हैं, बेकार कामों में, लाइटिंगों में, गीटिंगों में ज़बरदस्ती लाते हैं 500 1000 की, खर्चा क्या करते हैं, फजूल खर्च करते हैं, बेकार खर्चा। जैसा माहौल पानी से भी हो जाता है, ठंडा पानी मंगाते हैं या शरबत बनाते हैं, प्यास जो है माहौल पानी से बुझ जाती है, वो कैन 5 रुपये है, ठंडा पानी 10 रुपये है। अब 10 रुपये कैन मंगाते हैं मस्जिद के पैसे से, वो भी जायज़ होता नहीं फिर, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। ये चीज़ मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे घर पे भी ऐसा करना है, हमारे घर के अंदर भी जो पैसा कमाते हैं हलाल पैसे, उसको जो है देख देख के खर्च करना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ जो है खर्च करने से दूर रहना है। जैसे बच्चों के वास्ते क्या है, बहुत महंगे जो है खेलने के गुड़िया मंगाते हैं, साइकिला मंगाते हैं, बेकार से बोमला मंगाते हैं, ये सब जो फजूल खर्ची है, सब क्या है, फजूल खर्ची है। बल्कि इसके बजाय बच्चों जो ले को बैठना है, उनको जो है अलिफ बाला सिखाना है, कलिमा सिखाना है, खाने की दुआ सिखाना है, सोने की दुआ सिखाना है। ऐसे बैठ को जो है बच्चों को ले को बैठ को सिखाए तो उनका फ़ायदा होता है। तो मैच खेल को मतलब को वो गुड़िया दिए तो उन ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जैसे हम तरबियत करेंगे वैसे बच्चे बड़े होते हैं, हमें दीन के हिसाब से उनकी तरबियत करेंगे, वो दीनदार बनेगा, जल्दी जो है कुरान शरीफ पढ़ने वाला बनेगा, दुआएं सीखेगा। अरे मैं जो है दुनिया वालों की तरह जो है खेलने के वास्ते वो गुड़िया ला को दे डाले, उनमें जो है खेलता खेलता बड़ा हो जाएगा, शरीर हो जाता है, बात मानता नहीं। समझ आ रही है? इसका से बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करे जानी, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करे जानी। अब ये पूछते सब और एक पूछते, सब और एक पूछते, जैसे खुजली है, खुजाते रहेंगे और खुजाना दिल बोलता, बाद में फोड़ा होता, बाद में फोड़ा होता। वैसा क्या होता, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करे जानी, बल्कि जो सोच समझ के बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना है उनको लेकर चलना है। अगर बच्चा कहता है कि मुझे साइकिल दिलाओ, तो उससे ये कहना तो पहले कुरान मुकम्मल कर, मकतब को जा, सुबह शाम कुरान मुकम्मल कर, या 40 दुआएं मुकम्मल कर, 40 हदीस याद कर, तब जो साइकिल दिलाऊंगा। समझ आ रही है? कोई चीज़ उसका पसंदीदा पूछता है माँ बाप से, तो माँ बाप ये शर्त लगाना है तो ये काम कर, तुझे दिलाता हूँ, चुप। ऐसे तरबियत करेंगे तो बच्चे इंशाल्लाह हीरे बनेंगे। रोया का को दिलाए तो सब अभी क्या करता, जब बाद में कर्ज लाना पड़ता, वहाँ से कर्ज यहाँ से कर्ज, एकदम बच्चे की सेहत बिगड़ गई, हॉस्पिटल लेगी, फिर बाद में कर्ज लाना पड़ता, उसके खेलने के बाद से कर्ज, उन बीमार हुआ उसके बाद से कर्ज, तो ये सब जो कहाँ से फेंकना है माँ बाप। समझ आ रही है? हाँ। तो ऐसा क्या है, मस्जिद का पैसा या घर का पैसा हो, देख कर खर्च करना है, बरकत होती है। फजूल खर्ची या शैतान तरफ से होता है। तो आगे फरमा रहे हैं,
محض فضول زینت کے لیے ہوتی ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔ زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں اور فضول میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی ممانعت ہے، شریعت میں اس کی ذات نہیں ہے۔ اگرچہ اپنے ہی مال سے ہو، چاہے ہمارے مال سے فضول خرچی یہ بھی حرام ہے، تو دوسروں کے مال سے فضول خرچی یہ کہاں حلال ہوتی ہے؟ سمجھ آتا ہے؟ میرے پیسے ہے، فضول خرچی جائز نہیں ہے، اب دوسروں کا پیسہ چندہ کا پیسہ ہے، اس میں فضول خرچ کر رہے ہیں تو یہ کہاں جائز ہوتا؟ ہاں استحکام منع نہیں ہے، استحکام یعنی مضبوطی منع نہیں ہے۔ مصالح عمدہ لگایا جائے، معمار تجربہ کار ہو، اینٹ پختہ ہو، یعنی فرماتے مسجد کیسے بنانا ہے، جو مستری ہے وہ تجربہ کار ہو، اینٹ پختہ ہو، ہر آرائش بالطبع کسی قدر ہو تو مذائقہ نہیں ہے، اس کی تو کسی درجے میں ضرورت ہی نہیں، لوگوں سے غصب کرے کہ آرائش میں خرچ کیا جائے۔ مسجد جھوپڑی کی بھی ہو، ادائے نماز کے لیے کافی ہے۔ آج کل بڑے بڑے مسجدیں بنتے ہیں، آج کل ان کے بولنے کے حساب سے بول رہا ہوں، آج کل بڑے بڑے مسجدیں بنتے ہیں، بھائی تمہیں چندہ دو، مسجد کے واسطے وہ بناتے ہیں، چلو اسے راضی بھی رہتا نہیں لیکن زیادہ لکھانا پڑتا، تمہاری طرف سے 10,000، تمہاری طرف سے 5,000 دینا جی، تمہاری طرف سے لاکھ روپے دو، مسجد بناتے ہیں، بڑی مسجد بناتے ہیں، اس میں نقشہ لگانا ہے، اس میں ٹائلس لگانا ہے، اس میں جو ہے کپ بورڈ لگانا ہے، اس میں باہر کے جو ہے شیشے لگانا ہے، ایسا چندہ کرتے یہ بھی جائز نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر مسجد بنتی ہے، اس کے بغیر بھی مسجد بنتی ہے، خواہ مخواہ فضول خرچی کیوں کریں اتنا پیسہ مسجد کے لیے؟ وہی فرماتے ہیں اب جو ہے کوئی بڑا مستری ہے اسے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹ گھٹو اینٹ لگاتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہے لوگوں سے غصب کر کے یعنی چھین کے زبردستی چندہ لکھا کے آرائش میں خرچ کیا جائے یہ جائز نہیں ہے۔ آئینہ لگاتے ہیں، وہ کرتے یہ کرتے ہیں، ڈیزائن باہر کا ڈیزائن ہے، باہر کا ڈیزائن کرنا ہے، اس میں ذرا لاکھوں کی خرچ ہوتا ہے، آپ دے ڈالو، اس کی کیا ضرورت ڈیزائن ہوگی؟ آتا اس کی نماز پڑھنے واسطے وہ ڈیزائن دیکھنے واسطے، مسجد کو آتے ہیں تو کہیں کہ اللہ کو راضی کرنے واسطے، اللہ کے واسطے آتے ہیں، نہ کہ وہ ڈیزائن کے واسطے۔ اب نماز میں کھڑ کو کیا کرتا ہے، وہ ڈیزائن کیسا وہ دیکھتے رہتا، وہ نماز میں خیال نہیں ہے، اللہ کے دھیان نہیں ہے، پھر ایسی مسجد پر رحمت اترتی ہے یا وبا یا لعنت؟ دیکھو سامنے تصویر رکھ کر نماز پڑھے جا، سامنے فوٹو ہے، نماز پڑھے جا، پڑھے جانے ایک اس پر جو نظر جاتی ہے یہ قسم کیا ہے وہ گناہ ہے۔ ویسا کیا تو سامنے اسے نقش و نگاہ نہیں رہنا ہے جس پر نظر پڑے کہ ہمارا خیال اس پہ آ جائے نماز کے ہٹ کر، ایسے نقشے بھی مسجد میں کرائے جانے ہیں، مسجد سیدھی سادی ہو۔ یہاں تک جو ہے اپنے گھر کو بھی ایسے چیزوں سے آراستہ مت کرو بول کے ہے شریعت میں، یعنی ہمارے گھر میں ایسے نقشے ایسے آئینے، وہاں دیکھنے کے بعد اسی پر دھیان ہو ہمارا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر غفلت پیدا ہو جاتی ہے، تکبر آ جاتی ہے، تکبر شریعت میں منع ہے۔ تو فرماتے ہیں پیسہ کم خرچ ہو، مسجد جھوپڑی کی ہو، ادائے نماز کے لیے کافی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے، بلکہ جو مقصود یعنی خشوع وہ جھوپڑی میں پکی مسجد سے کچھ کم نہیں ادا ہوتا۔ اگر مسجد سیدھی سادی ہے، جھوپڑی کی مسجد ہے، اس میں خشوع خضوع زیادہ ہوتی ہے، اور جو مسجد عالیشان ہے اس میں خشوع خضوع کم ہوتی ہے، وہ دیوارہ کیسے ہے، وہ لیٹا کیسے ہے، وہ آئینہ کیسے ہے، اس پر زیادہ پورا دھیان ہے نہیں، بلکہ اس کے تو نقش و نگار ہی میں خیال بٹ جاتا ہے، وہ نقشے کیسے یہ نگار کیسا ہے، وہ اس سے محفوظ ہے، یعنی جو سادی سیدھا مسجد ہے وہ اس سے محفوظ ہے۔ تو جب اصل مقصود ہی حاصل نہ ہو خشوع خضوع تو یہ تزئین کیا کرے گی، یہ زینت کیا کرے گی؟ مسجد میں آئے سو کہیں کو اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کے دھیان نصیب ہونے کے واسطے، اب جو ہے مسجد کے آنے کے بعد وہ نقشے پر نظر جاتا ہے، وہ لائٹنگ کیسے ہے، وہ نقشہ کیسا ہے، اب مقصود میں خلل ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، خشوع خضوع میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو لہذا وہ نقش نگار کچھ کام کا نہیں ہے، بیکار ہے۔ اس کے بجائے مسجد کو جو ہے اعمال سے آباد کرنا ہے،
قرآن کے حلقے لگانا ہے، ایمان کے حلقے لگانا ہے، اور ساتھیوں کو کے ملاقات کے ذریعے سے مسجد میں لا کو ان کو دین سمجھانا ہے، شریعت سمجھانا ہے، اور قرآن حدیث سمجھانا ہے، ان کو جو ہے دین پر لانے کی کوشش کرنا ہے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے مسجد میں لوگ کیلی ڈالیے، تالا ڈالیے، دن رات میں کیا فائدہ ہے؟ کروڑوں کی مسجد ہے لیکن تالا پڑا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہزاروں کی مسجد ہے لیکن ہمیشہ جو ہے 24 گھنٹہ کھلا ہے اور اعمال چل رہے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ مسجد بہتر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں نہ جو ہے بجلی ہے، نہ پانی کی سہولت ہے، کچھ بھی انتظام نہیں تھا، خرچ کی کوئی شکل ہی نہیں تھی۔ خرچ کی، اب ہماری مسجد چلنا بولے تو چندہ لکھانا ہے نا، نہیں تو مسجد چلتی نہیں ہے۔ کہیں گے تو اے سی ہے، کرنٹ ہے، پانی ہے، سب بھی یہ سب بھی ہماری تنخواہ وغیرہ سب بھی ہے، اس کے واسطے کیا چندہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے زمانے کی جو مسجدیں ہیں اس کے واسطے کوئی خرچ ہوتا نہیں تھا، 1 روپیہ کوئی چندہ وصول نہیں کرتے تھے، بلکہ مسجد ان کو چلاتی تھی۔ مطلب مسجد میں کچھ ایسے اعمال ہوتے تھے جس کو سن سن کر لوگ اس کے حساب سے باہر زندگی گزارتے تھے۔ کاروبار ہے، دھندا ہے، نوکری ہے، شادی بیاہ ہے، کچھ کام کرنا ہے، مسجد میں ایسا بولے ہم ایسا کرنا، کیونکہ مسجد باہر والوں کو چلاتی تھی۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا، باہر والے مسجد کو چلاتے ہیں، ہمیں چندہ دیتے ہیں، ہمیں وہ کرتے ہیں، دیکھو باہر والے مسجد کو چلاتے ہیں۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا، حالانکہ مسجد باہر والوں کو چلاتی تھی۔ اس کا سے مساجد سیدھے سادے ہو، خرچ کم ہو تو اعمال زیادہ ہوں گے۔ جب مسجد بڑی ہوگی، عالیشان ہو گئی تو اعمال کم ہو جائیں گے آٹومیٹک سے۔ ہاں اگر جو ہے مسجد عالیشان بھی ہے، اعمال بھی ہے، تو نور علی نور ہے، لیکن ایسے ممکن نہیں ہے کیونکہ تالا لگانا پڑتا ہے، سی سی کیمرہ لگائیں گے، سی سی کیمرہ لگائیں گے، تو اصل مقصود کیا ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، تو تزئین کیا کرے گی؟ ایسا ہی حال مٹھائی میں، کیا فرماتے ہیں، مٹھائی کی بات کرتے کرتے یہاں تک آئے، لڈو بانٹنا، اس میں بھی کہیں جبر کہیں تفاخر ہوتا ہے، کبھی کیا زبردست سے چندہ لیتے ہیں، کبھی یہاں تو اپنا دکھانا ہوتا ہے، میں 5 کلو دیا، میں 10 کلو دیا۔ سمجھ آتی ہے؟ کوئی بھی کام ہو اللہ کو راضی کرنے واسطے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دکھانے کے واسطے انہوں دیتے رہے، انہوں کرتے رہے، تو ایسا وہ نیت سے دیں گے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اسی رات کو کہیں دینا ہے، دوسری راتوں میں دے سکتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے وہ رات میں دینا بول کے رکھ لیتے، ویسا بھی رکھے جانے، ہمیں دیتے سو 1 روپیہ بھی کہ اس طرح صدقہ دینا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، 7 لوگوں کو قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں ایسا وہ شخص بھی ہوگا کہ ایسا صدقہ دیا ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ ہمیں ایسا خرچ کرتے ہیں سب کو پتہ چلتا ہے، انہوں وہ دیے رہے، یہ دیے رہے، ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس کا صحیح کیسا خرچ کرنا وہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پورا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں مال خرچ کرا مجھے ثواب ملنا تھا، لیکن یاد رکھو اگر شریعت معلوم نہیں ہے، اگر مسئلہ معلوم کیے بغیر اپنے شوق کو پورا کریں گے تو اس پر ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ یاد رکھو اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس وقت میں جو ضرورت ہے دین پہ اس پر عمل کرنا یہ دین ہے۔ ایک تو میرا شوق ہوتا ہے اس کو پورا کرنا دین نہیں ہے، مجھے دینا کب آتا ہے، مجھے کرنا کب آتا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو تمہاری شوق ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں اس کی امتحان یوں ہو سکتا ہے اگر وسط صلاۃ میں آدمی زیادہ جمع ہو جائے، سمجھو کہ ایک 5 کلو لڈو منگائے، 100 آدمی آتے بول کے، اب اس دن ذرا 120-130 آدمی آ گئے نماز کی، لڈو کہتے ہیں 100 آدمی کے واسطے ہے۔ اگر درمیان نماز میں آدمی زیادہ جمع ہو جائے، مٹھائی کی فکر پڑ جاتی ہے،
250 लड्डू आचू 120 आए तो उनका को कैसे फिक्र पड़ता है, जो मस्जिद के जिम्मेदार वो सोचते हैं लड्डू कम आए तो। बताओ अभी लड्डू से जो है नमाज में खुशू पैदा हुआ या ख़त्म हो गया? बताओ जी, नमाज में खलल हुआ नहीं हुआ? तो नमाजियों को भी ज़रा ख्याल आता, इसमें बहुत ज़्यादा तो आज बरवत नहीं हो, सबको आता नहीं आता कि हमारा आता नहीं आता कि वो भी ख्याल आता। और मस्जिद के मुतवल्ली को भी अपनी आबरू की पड़ जाती है। लड्डू कम पड़े तो आदमी क्या तो पूछते हैं कि मुझे, तो मुतवल्ली को भी ख्याल रहता है। और नमाजियों के ख्याल होता है अब एक लड्डू मिलेगा, अब एक ही मिलेगा, इतना है, पहले दो मिलते था, अब एक ही मिलेगा, क्योंकि नमाज में ख्याल आते हैं। अभी नमाज हुई नहीं, दुआ हुई भी नहीं, पहले से ख्याल आते हैं। खुशू तो कोसों दूर भाग गया, खुशू चले गया नमाज में से। मिठाई क्या आई है, इतने गुना चिपका काई, मतलब इतने लोग आए अब क्या करे। आगे फरमाते हैं अक्सर आम बेनमाज लोग आते हैं। उस वक्त में क्या है, अक्सर बेनमाजी लोग आते हैं और ताजुब नहीं बाज जुनूब भी हो, फिर लोग बातें करते हैं, मुखालते देते हैं, लग़वियात बकते हैं, आके बातें करते हैं, गीबतें करते हैं, एक दूसरे का जुल्म समेटते हैं। इस तरीक़े से क्या है कि कौन सा भी काम हो अगर शरीयत के दायरे में करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। सुन्नत के मुताबिक काम करेंगे उसका सवाब मिलेगा। और अपना शौक़ पूरा करने के वास्ते या दिखाने के वास्ते या रिया के वास्ते कोई काम करेगा, चाहे कितना बड़ा काम क्यों ना हो, उस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह मिल सकता है। समझ आ रही भाई? इससे मालूम होता है कि अपना शौक़ से कोई काम करे या नहीं, मुझे करना कब आता है मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। पूछना है ये काम कर सकते नहीं कर सकते, या कैसा कर सकते हैं। मैं ऐसा करना कर लेता हूँ, कैसा करना है, ऐसा पूछेंगे तो रास्ता मिलेगा। क्या हुआ ले, इसमें क्या है ले, तो करेंगे तो उल्टा गुनाह मिल सकता है। उसकी मिसाल क्या है, फजर की 2 रकात सुन्नत है या जो है 2 रकात फ़र्ज़ है, अब 3 रकात पढ़ाएंगे तो, ये 4 रकात पढ़ाऊँगा तो, समझ रहे भाई? तो अपने शौक़ जो है 2 क्या मैं 4 पढ़ दूँगा तो भाई 2 पढ़ना है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब एक पढ़े तो क्या हुआ, नमाज इचना नहीं 2 पढ़ना है। वैसा हमारा शौक़ पूरा करने का नाम दीन नहीं है, बल्कि पूछना है मसला क्या है, शरीयत में क्या है, इसके हिसाब से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उस काम से फ़ायदा होता, वरना पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उल्टा गुनाह मिलेगा। गुनाह मोले सरकाच, गुनाह मोले सरकाच। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सब का अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि आनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़अु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैरा मिन हाज़ल यौम व फ़तहहु व नसरहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा व नअऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा बअदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।